پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ محترم میڈم، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا آج کا عنوان ہے قرارداد پاکستان۔ جب ہر طرف ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا، جہالت کا دورہ تھا، انسانیت ذات پات اور فسادات کے نشانے پر تھی، انگریز سرکار کا سکہ ہر ادارے پر چھا چکا تھا اور مسلمانوں کو صرف غلام کی حیثیت حاصل تھی۔ کسی بھی بڑے ادارے یا پوسٹ میں مسلمانوں کو شامل نہ کیا جاتا تھا۔ حد یہ کہ ان سے انسانوں تو کیا جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا۔ مملکت خداداد کوئی ایسا تحفہ نہیں ہے جو کسی نے تش میں سجا کر ہماری نذر کر دیا، بلکہ میری قوم کے رہنماؤں نے ایک جہت مسلسل سے اپنی فہم و فراست سے حاصل کیا۔ قائد اعظم جیسا عظیم رہنما جنہوں نے مسلمانوں کی ابتری کو دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں جن کی ثقافت الگ، مذہب الگ اور رہن سہن کا طریقہ الگ، جس پر انہوں نے جدوجہد کر کے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ 23 مارچ 1940 کو اس نظریے کی جیت ہوئی اور مسلمانوں کو ایک الگ قوم تسلیم کر لیا گیا۔ انگریز اور ہندو جو مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے تھے، وہ بہت پریشان ہوئے اور نہرو رپورٹ اور دوسرے ہتھ کنڈے اپنا کر مسلمانوں کو پھر سے پستی اور بربادی میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے جواب میں 14 نکات پیش کیے اور بالآخر انتک مہینہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ یا اللہ سرزمین پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ سرزمین پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم فرما، آمین۔